السلام علیکم۔ آج خبروں سے بھرپور دن ہے اور خبریں بھی ایسی ہیں کہ جو پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کرنے والی ہیں۔ دن کے آغاز میں سب سے پہلے تو مریم نواز کی پریس کانفرنس تھی اور کافی وہ زلزلے لانے والی پریس کانفرنس تھی، کیونکہ سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر اور ان کے اوپر الزامات لگانا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ لیکن آج انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر جو گزشتہ روز ٹویٹس کے اندر جو باتیں کہی تھیں، ہم نے پروگرام میں اس کو ڈسکس بھی کیا تھا، جو انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی اس کے حوالے سے، وہ تمام باتیں تقریباً جو پٹیشن کا حصہ تھیں وہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر کہیں، اور تقریباً سبھی ٹی وی چینل تھے، میں سب کو دیکھ نہیں سکا لیکن جتنے بڑے ٹی وی چینلز تھے سب نے براہ راست دکھایا بھی۔ دکھانا براہ راست ایک اچھی سینس اس طرح ہے کہ ایکول اپرچونٹی اس کو مل گئی۔ کل یہ الزام نہیں آئے گا کہ مجھے میڈیا نے بلیک آؤٹ کر دیا تھا، اور میڈیا بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے پیمرا سے فون آیا تھا تو ہم نے اس لیے کاٹ دی تھی۔ آج وہ پریس کانفرنس لائیو چلی جس میں انہوں نے پتہ نہیں 50-60 بار تو نام دہرایا ہی ہوگا۔ ویسے کبھی بھی یہ ایک خوشگوار چیز نہیں ہوتی کہ دو سٹنگ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک طرف پالیٹکس کے جو لیڈنگ فگرز وہ کھڑے ہوں اور دوسری طرف کوئی اسٹیٹ کا ادارہ کھڑا ہو، اس کے اوپر حرف آ رہا ہو، یہ مناسب طریقہ کار ہوتا نہیں ہے۔ خوش اسلوبی سے معاملات اپنے اپنے رول کے اندر ہوتے رہیں وہی اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ دن آیا پاکستان کی سیاست میں اور ٹی وی چینلز کے ذریعے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی۔ اس کے بعد ایک اور بڑا ایونٹ ہے، اور وہ ایونٹ جو تھا کوئی کم از کم پچھلے 4-6 ماہ سے پینڈنگ تھا۔ پینڈنگ اس سینس میں کہ سب سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے حوالے سے یا ان کی نئی پوسٹنگ کے حوالے سے سینٹ الیکشن سے پہلے کیا سرائی شروع ہوئی تھی کہ ان کو پوسٹ آؤٹ کیا جائے گا، کور میں لگایا جائے گا، کیونکہ یہ سینئر موسٹ جنرلز میں سے ایک جنرل ہے، اور جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی تو اس کی کنسیڈریشن میں آنے کے لیے ان کی پروفائل بہتر ہو جائے گی جب انہوں نے کور کو ہینڈل کیا ہوگا۔ یہی لاجک بتائی جاتی تھی۔ پھر آج سے کوئی 2 یا 3 ماہ پہلے سب سے پہلے ہم نے جنرل ندیم انجم ان کا نام سنا، جو کور کمانڈر کراچی تھے، کہ ان کو لائکلی ہوڈ ہے کہ ان کو تعینات کر دیا جائے گا۔ یہ 3 مہینے سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر آتا تھا کہ آج ہونے لگے، کل ہونے لگے، بلکہ درمیان میں ہم نے کئی بار پوچھا بھی کہ آپ کی نوٹیفیکیشن کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ خبر دوبارہ سے چلنی شروع ہو گئی ہے، تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نہیں۔ آج کے دن میں جنرل ندیم احمد انجم ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا ہے۔ یہ کور کمانڈر کراچی تھے۔ جنرل فیض جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور تعینات ہو گئے۔ جنرل محمد سعید یہ ڈی جی رینجرز رہے ہیں اور ان کو کور کمانڈر کراچی تعینات کر دیا گیا۔ جنرل محمد عامر کور کمانڈر گجرانوالہ، اور جنرل نعمان محمود یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، جنرل عاصم منیر کوارٹر ماسٹر جنرل، اور جنرل عاصم ملک ان کو ایڈجوٹنٹ جنرل جو ہے پاکستانی فوج کا وہ مقرر کیا گیا۔ دن کا جو اختتام ہے وہ بھی کسی کم بڑی خبر سے نہیں ہوا۔ عام طور پر پاکستان میں جب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بل کے حوالے سے یا اس کے لا کی ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی اپوزیشن میں سے بات کرے تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے ایک بڑا پکا بیانیہ سامنے آتا ہے کہ ہم کسی کو این آر او نہیں دیں گے۔ این آر او ایک استعارہ بن گیا ہوا ہے، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، جو مشرف دور میں جاری ہوا تھا، کہ ہم نے کوئی سیاسی رعایت نہیں دینی کسی کو۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے کیس کرپشن کے معاف کر دو، تو ہم نے تو گنجائش دینی نہیں ہے۔ لیکن جو آج نیب کا ترمیمی آرڈیننس صدر صاحب نے جاری کیا، اگر اس کے میں موٹے موٹے نکات آپ کو پڑھ کے بتاؤں تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیے یہ این آر او آج جاری کیا ہے۔ جو شکیں انہوں نے اس امینڈمنٹ کے ذریعے جاری کی ہیں وہ ریکوائرڈ تھیں لا کے اندر، لیکن اپوزیشن والے ماضی میں انہی شکایات کی وجہ سے جیل بھگت رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے۔ اس کے موٹے موٹے نکات اگر میں پڑھ دوں پروگرام میں آگے جانے سے پہلے، تو وہ کہتا ہے میٹرز پرٹیننگ ٹو فیڈرل گورنمنٹ اور لوکل ٹیکسیشن، جو لوکل ٹیکسیشن کے اور لیویز کے معاملات ہیں وہ تو اس کے پرویو سے باہر ہو جائیں گے۔ پھر ڈیسیژن جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل کیبنٹ یا ان کی کمیٹیز، جس میں سی سی آئی ہوگی، این ای سی ہوگی، این ایف سی ہوگی، ایکنک ہوگی، سی ڈی ڈبلیو پی ہوگی، ڈی ڈی ڈبلیو پی ہوگی، یہ تمام کیسز اس کے پرویو سے باہر ہو جائیں گے۔ تو بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ایکشنز ہیں، کمیٹی لیول پہ کیے ہوئے فیصلے ہیں، وہ تو اس کے پرویو سے آئیں گے نہیں۔ اینی پرسن اور اینٹی who or transaction in relation thereto which are not directly or indirectly connected with the holder of a public office، جو پبلک آفس نہیں ہولڈ کرتا وہ بھی اس کے پرویو سے باہر نکل جائے گا۔ پھر پروسیجرل لیپسز، یہ اتنی بڑی براڈ ٹرم ہے پروسیجرل لیپسز، آپ جس کے اوپر بھی چاہیں پرچہ بنا دیتے ہیں کہ یہ وہ کرکٹ کا اسٹیڈیم سپورٹس کمپلیکس بنا رہا تھا احسن اقبال اندر، یہ شاہد خاقان عباسی ایل این جی کر رہا تھا اندر، کیونکہ فلانی جگہ پہ پروسیجرل لیپس ہو گیا تھا، پروسیجرل لیپسز پورا ہی نکال دیا۔ پروسیجرل لیپسز اگر کیے ہیں تو وہ نیب کا کیس نہیں بنے گا۔ وہ پروسیجر لیپسز کی کوئی بریک ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں چینی ایکسپورٹ ہو گئی، چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں، پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ شوگر مافیا 140 ارب روپیہ کما گیا۔ پروسیجرل لیپس ہوا، ایکسپورٹ کی اجازت دی، پنجاب گورنمنٹ نے سبسڈی دی، اب لیکن نیب کا کیس نہیں بنے گا۔ گندم
فیڈ والوں کو بھیج دی, قیمتیں ملک میں بڑھ گئیں, ہمیں امپورٹ کرنی پڑی, وہ بھی پروسیجرل لیپس, نیب کا کیس نہیں بنے گا. ادویات کی قیمتیں بڑھا دیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اس کے اندر الزامات آئے, 2 وزیر نکال دیے, لیکن وہ بھی پروسیجرل لیپس ہوگا, نیب کا کیس نہیں بنے گا. اتنی لمبی لسٹ ہے. آئل امپورٹس وقت پہ نہیں ہوئیں, 200 ارب کا لوگوں نے کہا پھکی لگ گئی ہے, وزیر نکال دیا, لیکن وہ بھی پروسیجرل لیپس ہوگا, کیس نہیں بنے گا. سیم از دی ایل این جی وقت پہ ہم نے امپورٹ نہیں کیا, ابھی سردیوں میں ہم سزا بھگتیں گے, لیکن پروسیجرل لیپس نیب کا کیس نہیں بنے گا. اسی طریقے سے این ایڈوائس رپورٹ اور اوپینین, کوئی بھی ایڈوائس یا اوپینین دی ہے گیون بائی اے پبلک آفس ہولڈر, کسی بھی پبلک آفس ہولڈر نے ان گڈ فیتھ اچھے کام کے لیے, اس پہ بھی کیس نہیں بنے گا. تو کہانی ختم ہے جی. فیڈرل گورنمنٹ کا, پروونشل گورنمنٹ کا آفیشیل ڈیوٹیز کسی کمیٹی کے اندر کسی کام کے اوپر کیس نہیں بنے گا. تو مجھے تو یہ موٹے موٹے نکات پڑھ کے لگا کہ یہ اپنے لیے ایک این آر او جاری کر دیا, لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے چیئرمین نیب کی مدت تو 4 سال مقرر کی گئی, لیکن یہ کہہ دیا کہ دوسری مدت کے لیے 4 سال کے لیے دوبارہ تعیناتی ہو سکتی ہے. یہ لالچ ہے جو چیئرمین نیب, اسٹیٹ بینک گورنر یا اس جیسے کسی آفس کے عہدے کے لیے نہیں رکھا جاتا, اور اس کا دنیا ساری میں پرنسپل یہ ہے کہ گورنر سینٹرل بینک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے, اسے یہ لالچ نہ ہو کہ مجھے دوسری مدت کے لیے لگانا ہے. جو احتساب سیل کا سربراہ ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے, اسے یہ لالچ یا گریڈ نہیں ہو اس کے بیک آف دی مائنڈ کہ میں حکومت کو خوش کر کے جاؤں, مجھے 4 سال اور لگا دیں. اس لیے اس میں ایکسٹینشن کی پروویژن ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک پروویژن یہ بھی ڈالی گئی کہ اب اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا تو صدر کنسلٹیشن کریں گے, اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا تو کمیٹی کو بھیج دیں گے. یہ پہلے پروویژن نہیں تھی. اور اسی طریقے سے موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو کام کرتے رہنے کی اجازت ہوگی جب تک نیا تعینات نہیں ہو جاتا. یہ پارلیمنٹ کے ذریعے آتا تو راستہ اچھا تھا. یہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے پریزیڈنشیل آرڈیننس والا, یہ درست راستہ نہیں ہے. اس کے اوپر مسائل آئیں گے, کورٹس میں کیسز چلیں گے. بہرحال یہ ہمارا اوور آل آج کے پروگرام کے لیے یہ بم شیل خبریں ہیں ساری کی. پہلے آپ کو مریم نواز کے جو آج کے بیانات ہیں اس سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور پہلا بیان دکھائیے گا جی جہاں آرمڈ فورسز کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایک بڑا ادارہ ہے, دکھائیے گا اس کو. کسی پاکستان کے جو آرمڈ فورسز ہیں, پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں, وہ کسی بھی کنٹروورسی سے, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہونی چاہیے. افواج پاکستان جو ہیں وہ ملک کی طاقت ہے, ہماری طاقت ہے, قوم کی طاقت ہے, اور کسی ایک فرد کی حرکات کو جو اس کے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں ادارے کا نام نہیں دینا چاہیے. ادارہ ملک کا ادارہ ہے, ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے, وہ کسی فرد واحد کا ادارہ نہیں ہے. اور جب فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے پاس اپنی جو ایکسیسز ہیں ان کا جواب نہیں ہے. ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کے اندر 2 کیسز جو ہیں بڑے, کہنا چاہیے کہ بڑے مشکل ہیں, ابھی تک وہ کہیں سنبھالے نہیں جا رہے, اس لیے میں نے کہا مشکل ہیں. ایک فائز عیسیٰ کا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے فیصلہ, ایک شوکت عزیز صدیقی صاحب ہے جن کو جب ہٹایا گیا تو اس کے بعد جو انہوں نے پلی لیں کورٹس کے اندر, وہ مریم نواز نے گزشتہ روز اپنی پٹیشن میں اس کو حصہ بنایا, اور آج پریس کانفرنس میں اس کا بھی تذکرہ کیا. دکھائیے گا جی. شوکت عزیز صدیقی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ اس وقت کے ڈی جی سی ان کو کہا مریم نواز اور نواز شریف کو آپ نے الیکشن سے پہلے بیل نہیں دینی, اور اگر آپ نے ان کو بیل دی تو میری 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. اور جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے ہم سن کے کان پک گئے کہ نواز شریف امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتا ہے. قوم پر واضح ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے امپائر کو ساتھ ملا کر منتخب حکومت کو گرایا, اس کے خلاف سازش کی. جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں, اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہیں میاں جاوید لطیف, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف سے وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فاروق صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اور جاوید لطیف صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. فاروق آپ سے سٹارٹ کروں گا, جو آج مریم کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد فوج میں بڑے پیمانے کے اوپر تعیناتیاں, دونوں کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان کو جتنا ٹائم ان کو ملا ٹرائل کے لیے, اور جتنا جو ہے وہ وقت ان کو عدالت میں ملا, سوائے یہ قطری خط کے اور جعلی کیلبری فونڈ کے, یہ کچھ نہیں لے کر آئی تھی. اور یہ جو آج اداروں کے اوپر پولیٹیکل انجینئرنگ کا یہ الزام لگا رہی ہیں, اسی قسم کی باتیں جو ہے وہ بھارت بھی کرتا ہے.
اور شوکت صدیقی صاحب کی جس بات کا یہ حوالہ دے رہی ہیں، وہ شوکت صدیقی صاحب کو وہ باتیں اس وقت کرنی چاہیے تھی جب ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، جب وہ سٹنگ جج تھے. بنیادی طور کے اوپر یہ ان کا اپنا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میری لندن میں کیا، میری تو پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، میں اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہوں. وہ بیان آپ کے پاس پڑا، آپ چلا سکتے ہیں. اور 3 مارچ 2016 کو حسن نواز جو ہے وہ حسین نواز ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں اور اس کی بینیفیشل آنر جو ہے وہ مریم صفدر صاحبہ ہیں. اب جب فلیٹس آپ کے ہیں، اس کے ذرائع آپ نے بتانے ہیں، سپریم کورٹ آپ کو موقع دیتا ہے، وہاں پر آپ قطری خط لے کر چلے جاتے ہیں، وہاں آپ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ لے کے چلتے ہیں. 7 ماہ سپریم کورٹ کیس سنتی ہے، 3 ماہ جے آئی ٹی کے اندر کیس سنا جاتا ہے، 1 سال 3 ماہ ٹرائل کورٹ کیس سنتی ہے، لیکن وہاں پر یہ مطمئن نہیں کر پاتے اور ان کو سزا ہوتی ہے. نواز شریف کو 10 سال، مریم صفدر کو 7 سال سزا ہوتی ہے. اس کے بعد اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کی ہوئی ہے. 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال. ایک دن بھی انہوں نے میرٹ کے اوپر اس اپیل کو نہیں چلایا، ایک دن بھی، کیونکہ میرٹ کے اوپر ان کے پاس لیکن کہنے آج کو پریس کچھ نہیں کانفرنس میں جو انہوں نے ہے، ان کے نام پاس لیے ذرائع کچھ نہیں گزشتہ روز انہوں ہیں، نے سورسز کچھ تحریری نہیں طور ہیں. پر وہ چیزیں جمع کروائی تھیں اور ٹویٹس کی تھیں. آج انہوں نے نام لے کر براہ راست الزامات عائد کیے، اس کے اوپر تو رد عمل نہیں آپ دے رہے. یہ کیس ندیم ملک پاکستانی قوم کو صاحب، یاد ہے، میں ایک دفعہ ان کا وہ بیان بھی چلا چکا ہوں جو وہ میری تو لندن کیا پاکستان اصل میں بھی کیس نہیں ہی وہی جائیداد، ہے. وہ ہمیں زبانی یاد ہے سب کو. لیکن آج یہ چیزیں کیوں آئیں؟ انہوں نے نام لے کر یہ سب کچھ کہا کیوں؟ میں آپ کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں. کیونکہ نواز شریف تو لندن میں بیٹھ کے یہ نام لیتے ہیں، وہ تو اداروں کے اوپر حملے کرتے ہیں. آج مریم صفدر نے بھی وہی کام کیا، کیونکہ ذاتی سلامتی ان کو قومی سلامتی سے زیادہ عزیز ہے. یہ ہمیشہ جب بھی ان کی باری آتی ہے تو یہ اداروں کو ملائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہی کام بھارت کرتا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف. یہاں پر مریم صفدر اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہیں، انہوں نے ان کو سب لیٹ کیا ہوا ہے. ان کو سزا کے 3 سال بعد جو ہے وہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کا جو ہے وہ نام یاد آیا ہے. اس سے پہلے ان کو کیوں نہیں یاد آیا تھا؟ آج جب ان کو اپیل ان کی میرٹ کے اوپر یہ اپیل نہیں چلا رہی، پچھلے 1 سال سے التوا لے رہی ہے. اب فارمر ہو گئے نا، اس وقت وہ سٹنگ تھے. اب جب میں بات جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں جسٹ اے کوئنسیڈنٹ کہ آج ہی کے دن تبدیلی کا بھی پوسٹنگ کا بھی اعلان ہوا ہے؟ یہ جسٹ اے کوئنسیڈنٹ یا یہ کوئی پریس کانفرنس یا ان کی پٹیشن کا اثر ہے؟ دیکھیں مریم صفدر کی جو یہ کیمپین ہے اور جو نواز شریف کی کیمپین ہے، یہ وہی کیمپین ہے جو بھارت پاکستان کی افواج اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف دنیا میں لیڈ کرتا ہے. یہاں پر یہ ان کو سب لیٹ کیا گیا ہے، یہ ٹاسک یہ وہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ دنیا پاکستان کی ایجنسیز کی تعریف کر رہی ہے، ان کے بارے میں آرٹیکل آ رہے ہیں، ان کی قابلیت کے بارے میں آرٹیکلز آ رہے ہیں. اور کیا ہے، یہ اسی کو سب لیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. آپ کا ایلیگیشن یہ ہے کہ مودی نے کام مریم نواز کو دے دیا؟ بالکل ان کو سب لیٹ کیا ہوا ہے، اسی کیمپین کو یہ رن کر رہے ہیں. آپ دیکھیں فیکٹس اور میرٹ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، مجھے آپ یہ بتائیں. فیکٹس تو یہ ہے کہ یہ قطری خط لے کر گئے تھے، کیلبری فونڈ لے کے گئے تھے. میں اسٹوڈیو میں اپنے یہ کیلبری فونڈ لے کے گئے تھے. میں لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جاوید لطیف صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مریم نواز نے یہ دن کیوں کل کا اور آج کا منتخب کیا جس میں یہ بڑے سیریس ایلیگیشن ہے؟ ملک صاحب شکریہ آپ کا. بڑا سنجیدہ ایشو اور حساس ایشو ہے، ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس پہ بات بھی کرنی چاہیے اور الزامات کی بجائے حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے. میں صرف اتنا کہوں گا، فرق میرے چھوٹے بھائی ہیں، کیا عمران خان جب عدلیہ اور فوج کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے کہ عدالتوں سے نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا، فوج کے بارے میں جو کچھ باتیں کرتے تھے، کیا وہ ان کو انڈیا جو ٹاسک دیتا تھا انڈیا کی خوشنودی کے لیے کرتے تھے یا پاکستان کی بھلائی کے لیے کرتے تھے؟ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، مگر میں آج کے ایشو پہ آتا ہوں. میں 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے ملک صاحب کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کا میڈیا، دیگر چینل سب یہ کہا کرتے تھے بھئی اگر آپ کو کوئی شکایات ہیں اداروں کے ہیڈ سے تو آپ عدالت میں کیوں نہیں لے کر جاتے، آپ ان کے نام کیوں نہیں لیتے؟ تو بھائی ہم عدالت میں بھی چلے گئے، نام بھی ہم لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں کسی ادارے کے سربراہ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے شکایت ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور میں صرف اپنی زبانی نہیں کر رہا، میں تو کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں، اور وہ بھی عام لوگ نہیں ہیں ملک صاحب،
ایک جسٹس شوکت صدیقی صاحب آج بات نہیں کر رہے, وہ بیفور الیکشن بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے جب جسٹس تھے تب یہ بات کی تھی. تو کیا ان کو نوٹس یہ جانا چاہیے تھا کہ ان کو ہٹا دیا جائے عہدے سے؟ ہاں, یہ جانا چاہیے تھا. آج بھی انہوں نے جوڈیشل کونسل میں بھی وہ اپنی وہی بات کی, انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی جو اپیل دائر کی اس میں بھی وہی بات کی. اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں, جو مسلم لیگ جو اپیل لے کر گئی ہے آج ٹریبیونل میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو ہم نے بھی یہی کہا ہے نا کہ بھائی ان کو حلف لے کر پوچھیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو کہ انہوں نے جو بات کی ہے صحیح کہی ہے, پوچھ لیں. اور یہ آج بات کر رہے ہیں, یہ 3 سال سے باتیں ہو رہی ہیں, یہ الزامات. لیکن کبھی مریم نواز نے اس سے پہلے اس کو اس طریقے سے, جیسے آج انہوں نے پیٹیشن کا حصہ بنایا, پھر ٹویٹر پہ ڈالا, پھر انہوں نے اسپیچ کی, یہ آج سے پہلے کبھی کی نہیں تھی. آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو میں عرض کروں گا کہ بے شمار دفعہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں, بے شمار دفعہ. وہ الگ بات ہے کہ میڈیا اس کو کور نہیں کرتا یا میڈیا پر پابندیاں ہوتی ہیں, مگر میڈیا پہ کیا پابندی ہے ویسے؟ یہ میں ساری کہتے ہیں, وہ کہیں گے کہ فیک نیوز ہے, آپ کہیں گے پابندی ہے. سارا کچھ کل بھی چلا ہے, آج بھی چلا, کیا پابندی ہے میڈیا پہ؟ نہیں چلے, اچھی بات ہے. لیکن ایک چیز میں عرض کروں ملک صاحب, میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں, میں ایک پاکستانی ہوں. مجھے چاہے میری اسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے, رائے پہ, طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے, مگر خدا کے لیے مجھے پاکستانی سمجھیں. اور اگر اداروں کے اندر بیٹھے لوگوں سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں, فرشتے نہیں ہوتے کوئی, اور اگر غلطیاں ہوتی ہیں تو ندیم ملک اگر اس کی نشاندہی کرے تو یہ تو محب وطن ٹھہرے, مگر اگر وہی غلطی کی نشاندہی جوہر لطیف کرے تو یہ انڈیا کا مودی کا یار کیسے ہو گیا؟ یہ دوبارہ فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں. فاروق صاحب, یہ پٹیشن تو ہائی کورٹ کے سامنے ہے اور معاملہ کافی سنجیدہ نوعیت کا, چھوٹا معاملہ نہیں ہے, بڑا معاملہ ہے. ہم لوگ, میں تو کم از کم سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس جیسے حساس معاملات کو سنبھالا جا سکے. تو اب وے فارورڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ پٹیشن آپ ان کی قبول ہو گئی ہے, 13 تاریخ پڑ بھی گئی ہے. دیکھیں, اس کے اوپر تو عدالت جو نے فیصلہ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. میرا ندیم ملک صاحب چند بنیادی سوالات ہیں. ان کے جو الزام میں میں جان اس وقت مانگ لوں کہ جب پاناما پیپر پاکستان کے کسی سیکیورٹی ادارے نے نکالے تھے, نیلسن اور نیسکول جو ان کی آف شور کمپنیاں تھیں وہ کسی ادارے میں نہیں بنائی تھی, وہ شریف خاندان نے خود بنائی تھی. اقامے جو ہے وہ کسی ادارے نے ان کو بنا کے نہیں دیے تھے, انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے. جو انہوں نے لندن کے فلیٹس ہیں کسی ادارے نے نہیں خریدے تھے, انہوں نے خود خریدے ہوئے تھے. جو قطری خط تھا وہ کسی ادارے کے سربراہ نے تیار نہیں کیا تھا, وہ انہوں نے خود تیار کیا تھا. جو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے نواز شریف نے کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع جس سے دبئی اور جدہ کی فیکٹریاں بنائی گئیں, وہ کسی ادارے نے لکھ کے نہیں دیا تھا, انہوں نے خود لکھا تھا. کیلبری فونڈ جو 2007 میں آیا تھا, اتنے بڑے سائنسدان ہیں, انہوں نے 2006 میں اس سے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنا لی, وہ کسی ادارے نے نہیں بنائی تھی, انہوں نے خود بنائی تھی. اور پھر جتنا ان کو ٹرائل کا موقع ملا, میرا تو کیس بڑا سادہ ہے, میں پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ آج تک نہیں بتا سکے وہ ذرائع جن ذرائعوں سے فلیٹ نمبر 16, 16A, فلیٹ نمبر 17, فلیٹ نمبر 17A خریدے گئے ہیں. قطری خط ردی کی ٹوکری کا حصہ بن گیا, جعلی فراڈ ٹرسٹ ڈیڈ قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئی. مریم صفدر اپنا کیس میرٹ کے اوپر کب لڑیں گی؟ اور جس جج ارشد ملک کی ویڈیو کا یہ حوالہ دیتے ہیں, وہ ویڈیو بطور ثبوت کے طور کے اوپر آج تک عدالت میں جمع کیوں نہیں کروائی گئی؟ اور یہ بھی بتائیں کہ وہ جج ارشد ملک مرحوم ان کی درخواست کے اوپر لگائے گئے تھے. اس وقت کے وزیر قانون جو ہے وہ انہی کی حکومت تھی اس وقت 2018 مارچ کے اندر, اس وقت ان کی حکومت نہیں گئی تھی, انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ نہیں آیا تھا. ان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ جج بشیر کو اس کیس سے جو ہے وہ علیحدہ کیا گیا تھا. لہٰذا یہ آج اگر آ کے کہیں کہ کسی ادارے نے پولیٹیکل انجینئرنگ کر لی تو ان کے بیان کے اندر وہ جان نہیں ہے, یہ صرف چھپنا چاہتے ہیں اداروں کے اوپر الزام تراشی کر کے. لیکن ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کورٹ آف لاء میں پھر آپ کو ثبوت دینا پڑتے ہیں, آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر سکتے. اور جو شوکت صدیقی صاحب والا معاملہ ہے وہ ایک علیحدہ چل رہا ہے. مجھے ایک بات کا جواب لے کے دیں ملک صاحب, مجھے سیدھا سیدھا جواب چاہیے, مجھے سیدھا سیدھا جواب ان سے یہ لے کے دیں کہ یہ پچھلے 12 ماہ سے التوا کیوں لے رہے ہیں,
وکیل بیمار, کبھی وکیل کا کمر درد, کبھی کورونا, کبھی وکیل بدل دیا. یہ اپنے کیس کو پرلونگ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے, ان کو تو چاہیے کہ ڈے ٹو ڈے سنیں, ہماری اپیلوں پہ فیصلہ کریں. کہ انہوں نے کہا کہ پاناما میں جو سزا ہوئی, میں صرف اتنا پوچھوں گا کہ 450 لوگوں میں سے نواز شریف, جس کا نام بھی پاناما میں نہیں تھا, اس کے کو سزا دلوا دی گئی, اور 450 لوگوں میں سے 4 سالوں کے اندر کسی اور کا ٹرائل ہوا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آج پنڈورا لیکس کے حوالے سے شیخ رشید صاحب کا فرمانا ہے کہ کچھ بھی نہیں بنیا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا میں یہ سمجھوں پھر, اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت نواز شریف کو کیونکہ ہٹانا مقصود تھا اور وہ جے آئی ٹی بھی بن گئی, پھر وہ سب کچھ ہو گیا اور نواز شریف کو ہٹا دیا گیا. آج مجھے یہ بتائیں کہ کتنے وزراء ہیں جن کے نام بھی ہیں, کتنے وہ فوجی افسران ہیں ان کے بھی نام ہیں, کیا کسی کے خلاف جے آئی ٹی بنے گی؟ کیا کوئی درخواست لے کر جائے گا سپریم کورٹ جس طرح پہلے جایا کرتے تھے؟ کیا اس وقت جس طرح اس وقت ملک صاحب میں سارا جواب دوں گا, میری بات کا جواب دے دیں, میں ان کا جواب میں گیا تھا اس وقت, میری عرض سن لینا, اس وقت سپریم کورٹ کے ایک معزز جج صاحب نے, جسٹس صاحب نے یہ کال کر لی تھی. پیپرز کے اوپر مریم کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے ہمارے پاس, وہ ذرا دکھائیے گا جی, جسٹس کا حوالہ دے رہے ہیں, پنڈورا والا پیپر چلائیے گا ان کا سٹیٹمنٹ. یہ پنڈورا پیپرز اور یہ جو باقی اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آ رہے ہیں, اور آج قوم اس جسٹس کھوسا کو بھی ڈھونڈ رہی ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ لائیں درخواست میرے پاس, ہم سنتے ہیں. تو آج کہاں ہے وہ جے آئی ٹی جس کو ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر چلاتا تھا؟ میں آپ کے سامنے وٹنس ہوں, جب میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تو مجھ سے سب سوال اس ریٹائرڈ بریگیڈیئر نے کیے, باقی لوگ ڈمی بن کے بیٹھے ہوئے تھے. نہ نیب کے نمائندے نے کوئی سوال کیا, نہ باقیوں نے کوئی سوال کیا, وہ دبے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. سب جے آئی ٹی کو جو ڈرائیو کر رہا تھا وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھا, ریٹائرڈ. جی جاوید صاحب مختصر جواب دیجیے گا, میں نے بیپر کرنا. ملک صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میں اپنے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے پر انڈین نواز ہوں یا محب وطن ہوں. نمبر 1, اگر مجھے کوئی کنسرن نہ ہو اپنے اداروں سے, مجھے کوئی لینا دینا ہونا ہو اپنے اداروں سے, تو میں خاموش رہوں کہ بیڑا غرق ہو جائے. تو میں تڑپتا تو اس لیے ہوں نا کہ میرے اداروں سے غلطیاں ہوں گی تو ریاست کمزور ہوگی. اور اسی طرح یہ ابھی بات کر رہے تھے فاروق, انہوں نے کہا ثبوت دینے پڑتے ہیں عدالتوں میں. تو بھائی ہم کہتے ہیں نا, عدالتوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں نا, اور ہمیں امید ہے کہ جو ایکس ڈی جی تھے ان کو بھی بلایا جائے کورٹ میں, اور جو شوکت صدیقی صاحب ہیں جسٹس ایکس, ان کو بھی بلایا جائے اور وہ آ کے بیان دیں جن کو ہم کوٹ کر رہے ہیں, جن کا بیان پتہ چل جائے گا. آپ کے شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے آپ نے کیونکہ ان کا پٹیشن کا حصہ بنایا ہے, کیا وہ پیش ہو جائیں گے آپ کے کہنے پہ؟ کورٹ بلائے گی تو وہ ہوں گے. اچھا, میں ایک بیپر کر رہا ہوں, میں اس ٹاپک کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جسٹس شائق عثمان ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. آپ کو جسٹس صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. نیب آرڈیننس جاری ہوا ہے اور سر اس میں کوئی مناسب چیزیں بھی ہیں, لیکن وہ چیزیں ماضی میں بہت ہی متنازع رہی ہیں, جیسے ٹیکس کیسز یا پروسیجرل لیپسز, ڈیسیژنز آف دی فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ, وہ تمام چیزیں اس کے پرویو سے نکال دی گئی ہیں ایک آرڈیننس کے ذریعے. تو آپ اس کے اوپر رد عمل کیا دیتے ہیں؟ کیا آرڈیننس کا راستہ درست راستہ ہے؟ دیکھیے, چونکہ نیب کا جو قانون ہے وہ قانون ہے, کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو امینڈ کیا پارلیمنٹ امینڈ کر سکتی ہے. اور اگر جو کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے کہ اگر پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو اور کوئی ایمرجنسی ہو تو اس صورت میں ایک آرڈیننس ایشو ہو سکتا ہے. وہ چند دنوں رہتا ہے, اس کے بعد پھر وہ آٹومیٹکلی لیپس ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کو دوبارہ پارلیمنٹ کے سامنے نہ پیش کیا جائے. تو وہ ایک پروویژن تو ہے, تو اس کے تحت یہ چیز کھلی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی تو نہیں تھی, ایک طریقہ موجود تھا قانون میں جس کے طریقے سے ایک نیا چیئرمین اپوائنٹ ہو سکتا تھا, لیکن اس کے بجائے انہوں نے یہ چیز کی تاکہ اس کو کنٹینیویشن دی جائے. اور سر کچھ چیزیں قانونی طور پر جی کچھ چیزیں تھیں جسے حکومت کہا کرتی تھی کہ اپوزیشن این آر او چاہتی ہے, ہم اپوزیشن کو این آر او نہیں دیں گے, لیکن اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے ٹیکسیشن کے معاملات اور جتنی فیڈرل اور گورنمنٹ کی کمیٹیز ہیں, کیبنٹ کے فیصلے این ای سی کے ہیں, ای سی سی کے ہیں, ایکنک کے, سی ڈی ڈبلیو پی کے, وہ تمام چیزیں, این ای سی کا فیصلہ, این ایف سی کا, وہ سارے اس کے پرویو سے نکال دیے گئے. پروسیجرل لیپسز
اس کو اس کے پرویو سے نکال دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو ایڈوائس دے گا کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا یا کوئی پبلک آفس ہولڈر, اس کے نتیجے میں کوئی بھی جو اگر کوئی ایشو آتا ہے تو وہ بھی اس کے پرویو سے نکال دیا گیا, انلیس کہ اس کے نتیجے میں کوئی ایسٹ کریشن یا ایسی چیزیں بیلا فائڈ اسٹیبلش نہ ہو جائے. تو وہ چیزیں جو کہا جاتا تھا کہ یہ غلط ہے قانون کے اندر, آپ پکڑ کے بندہ اندر ڈال دیتے ہیں بلا وجہ سے, تو وہ چیزیں اب خود حکومت نے اندر ڈال دی ہیں. کوئی اس کی لاجک سمجھ آتی ہے آپ کو, آپ کیوں ڈالی ہیں حکومت نے؟ اب دیکھیے بات اس میں یہ ہے کہ جو کسی ادارے کی جس قسم کا جوڈیشل کام کرتی ہے اس کی جورسڈکشن کی ڈٹرمنیشن تو قانون کے طور سے ہو سکتی ہے پروسیجرلی. تو یہ اگر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جب یہ پارلیمنٹ میں جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ پارلیمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں کر سکتی. لیکن فی الحال قانونی طور پر ان کو حق حاصل ہے اور وہ انہوں نے کر دیا. اور غلطی یا صحیح بدنیتی پہ مبنی ہے یا نہیں ہے وہ اور بات ہے. اور جو کیسز پہلے سے جسٹس صاحب اس کے اوپر چل رہے ہوں گے انہی پروسیجرل لیپسز کے اوپر, یا کسی این ای سی یا فیڈرل کیبنٹ کے فیصلے کے اوپر, یا پبلک آفس ہولڈر کی اوپینین کے اوپر, شاہد خاقان کا, احسن اقبال کا, پتہ نہیں اور کئی ایسے کیسز ہوں گے. اگر وہ اس زمرے میں آگے پھر کیا ہوگا ان کا؟ نہیں دیکھیے جو کیسز چل رہے تھے وہ تو پرانے قانون کے تحت تھے نا, تو وہ تو اپنی جگہ برقرار رہیں گے. ان کا فیصلہ تو اس پرانے قانون کے تحت ہوگا. آئیے جو لیجسلیشن ہوتا ہے یہ ہمیشہ پراسپیکٹو ہوتا ہے, ریٹروسپیکٹو نہیں ہوتا. تو پراسپیکٹو طریقے سے آئندہ اگر کچھ ہوگا تو وہ تو اس نئے قانون کے تحت سے ہوگا. آئندہ تو پھر وہ پی ٹی آئی کا ہی رولا سامنے آنا تھا, وہ تو پھر کور ہو گیا, وہ بچ جائیں گے اس سے. جی ہاں بالکل, اور مقصد میرے خیال میں یہی تھا شاید. مقصد بھی آپ کو بھی یہی لگتا ہے, مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے لیے این آر او کریٹ کر لیا. سر ایک چیز اور بتا دیں, چیئرمین نیب کے لیے 4 سال کی ایک مدت جب تک اتفاق رائے نہ ہو ایکسٹینشن, اور پھر 4 سال کی دوسری مدت کی پروویژن ہے. عام طور پر گورنر اسٹیٹ بینک یا چیئرمین نیب کے لیے دوسری مدت کو تجویز نہیں کیا جاتا کہ وہ فری آف اینی فیئر اور فیور وہ اپنا کام انڈیپینڈنٹلی ایک ٹرم میں کریں اور گھر چلے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ مناسب ہے دوسری ٹرم کی پروویژن ڈالنا؟ دیکھیے بات قانون میں تو یہ ہے کہ ایک نیا چیئرمین 4 سال کے بعد الیکٹ ہوگا. اگر اسی چیئرمین کو بنا دیا جائے تو اس میں کوئی غلط کام تو نہیں ہوگا, کر سکتے ہیں, لیکن اصولاً تو نہیں کرنا چاہیے. اصولاً تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ ایک ایسی پوزیشن جس طرح نیب چیئرمین کی ہوتی ہے اس میں تو ایک آدمی کو کام کر کے چلا جانا چاہیے. اسی وجہ سے یہ پرانا قانون تھا جو اب امینڈ ہو رہا ہے اس میں انہوں نے کہا تھا نان ایکسٹینڈیبل, تو اب وہ نان ایکسٹینڈیبل کی پروویژن انہوں نے نکال دی, تاکہ اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ چاہتے یہی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کے مقصد سے کام کر رہا ہے تو اس کو اور آگے بڑھا دیا جائے اس کی ٹینڈر کو. یہ مقصد ہے سارا. تو اس میں بدصورت بدنیتی تو ظاہر سامنے نظر آتی ہے. اب پارلیمنٹ کے سامنے جب یہ قانون جائے گا نظر آتی ہے. جی ہاں بالکل, بدنیتی صاف نظر آتی ہے. اب دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ پر جب جائے گا یہ کیس تو پارلیمنٹ اس کو ایگزامن کرے گی تو اس وقت یہ چیزیں سامنے آئیں گی. شاہد عثمانی صاحب اگر تو بدنیتی اسٹیبلش ہو رہی ہو جو بطور جج آپ بہتر بتا سکتے ہیں, پھر تو سپریم کورٹ میں بھی اس کو لے جایا جا سکتا ہے, چیلنج ہو جائے گا. جی وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا, یہ یقیناً ہوگا. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ مثلاً یہ جو کنسلٹیشن والا معاملہ ہے, دوسری چیزیں ہیں جس کے بیسس پر یہ سپریم کورٹ میں تو چیلنج ہوگا, اور سپریم کورٹ میں ان کو دکھانا پڑے گا. کیونکہ اس کے پہلے کیس ہے, افسر جار ولی کا کیس ہے, دوسرے کیسز ہیں, بہت سے نیب کے کیسز ہیں جو کہ جس کی بنا پر یہ نیب آرڈیننس چل رہا تھا, وہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہ چیلنج تو یقیناً ہوگا, لیکن بہرصورت یہ قانونی طور پر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جسٹس شاہد عثمانی صاحب. ایک مریم نواز کا چیئر کی ایکسٹینشن کے اوپر ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ بھی ہے, وہ سن لیں پھر فاروق صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. دکھائیے گا جی. چیئرمین نیب کو آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے, اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لاء میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی, اور ہونی چاہیے. فاروق صاحب بتائیے, اب جسٹس شاہد عثمانی صاحب کی رائے بھی یہی ہے, اور مریم نواز نے تو صبح ہی دعویٰ کیا تھا کہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا اگر آپ نے کیا. دیکھیں مریم صفدر کا تو وہ بس چلے, وہ تو نیب کو تالا لگا دیں. وہ 34 چھکیں جو لے کر آئے تھے فیٹف کے معاملے میں وہ تالا لگانے کے مترادف تھیں, اور وہ تو ساری ان کو فائدہ دینے کے حوالے تھی. جہاں تک رہ گئی بات نیب کے اوپر حملہ بھی انہوں نے کیا, اداروں کے اوپر حملہ بھی انہوں نے کیا, اور جو اوور آل ان کا جو معاملہ ہے, صرف میں آپ کو اس پہ آنے سے پہلے جو کل انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے, ندیم ملک صاحب آپ کی شاید نظر سے گزرا ہے کہ نہیں گزرا,
اس میں جو شہباز شریف نے ٹیلی فون پہ فیصلے لکھوائے تھے نا، ٹیلی فون پہ جسٹس قیوم کو، وہ ایک سیاہ باب ہے ان کی تاریخ کے اندر، اور وہی پلی لی گئی ہے کہ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے جب سپریم کورٹ نے ریمانڈ بیک کر دیا تھا دوبارہ وہ زرداری صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا، جو کروانے والے بھی نواز شریف اور شہباز شریف تھے، فون کے اوپر فیصلہ لگوایا تھا، اسی کو پلی بنا رہے ہیں جو ان کا کالا کرتوت تھا اس وقت کا، کہ اسی کو آپ بنیاد بناتے ہوئے ہمیں بھی اس کے اندر جو ہے وہ آپ ریلیف دے دیں. تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ آج اس کالے کرتوت کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑ گیا اپنے، جو فیصلہ انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر جسٹس قیوم کے ذریعے لکھوایا تھا، جس کی ٹیپ بھی سامنے جس میں آئی. فرمائش کی جا رہی تھی کہ 7 سال کے لیے اندر کریں سزائے نے. ایس جی ایس کوٹیکنا کیس کے اندر جسٹس قیوم کو کہا جا رہا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب کی اور وہ ریڈکو والے سیف الرحمان صاحب کی ٹیلی فون کال لہذا ریکارڈ ہے. جی اور کوئی اور ملک ہوتا لیکن سوال تو آپ سے ہم نے نیب کا پوچھا تھا، مجھے دوبارہ اس طرف لے گئے. نیب کی طرف آ جائیں اگر تو نیب کے اوپر آپ کامنٹ کریں تو میں پھر بریک کی طرف یا چلے جاؤں. پہلے آپ کو صرف نہیں میں اس کے اوپر بالکل کمنٹ کر دیتا ہوں. اگر آپ نے بریک کے بعد آگے کرنا ہے تو تب بھی میں اس کے اوپر کر دیتا ہوں، یہ آپ کا فیصلہ ہے. لیکن میں بریک لے لوں گی پہلے، پھر بات لمبی ہو جائے گی. بریک لے لیں گا جی. ویلکم بیک. جاوید لطیف صاحب، نیب آرڈیننس آپ کے خیال میں اس کی ضرورت آج کیوں پیش آئی؟ اگر اجازت دے دیں سر تو فاروق حبیب نے 2 باتیں کی ہیں، اس میں میں عرض کر لوں آپ کی خدمت. پہلے اس پہ آ جائیں، ٹائم تھوڑا رہ جائے. نہیں مجھے 2 منٹ دے دیں جلدی. جو انہوں نے کہا ہے نا جی کہ ادارے کے سربراہ ان کو آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ ایک ادارے کا سربراہ جو ہے وہ حکومت گرانے کے لیے اور حکومت بنانے کے لیے ملوث پایا گیا. یہ بات ثابت ہو چکی. اور یہ بات کیا ثابت نہیں ہوئی؟ جو جوید ہاشمی نے باتیں کی تھیں آج وہ منظر عام پر اسی طرح آ رہی ہیں. اور کیا ہم پھر غلط کہہ رہے ہیں یہ بات کہہ کے کہ عمران خان جو ہیں وہ مل کے یہ سارا کچھ کر رہے تھے 3rd امپائر سے؟ ایک آخری بات اس حوالے سے، مگر ندیم ملک صاحب آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ کے بچوں نے، آپ کے بزرگوں نے اس پاکستان کو بنایا، دیکھا. آنے والی نسلوں نے ہم نے دیکھنا ہے. اگر ہم زندہ رہے تو ہم دیکھیں گے یا نسلیں دیکھیں گی. مگر کیا ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اس کو پھانسی دے دی گئی؟ کیا پیپلز پارٹی ختم ہوئی؟ کیا مسلم لیگ کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف کو 2 دفعہ نااہل کیا گیا، 2 دفعہ ہائی جیکر اور اس کے بعد پاناما اقامہ میں سزا دے کے کیا مسلم لیگ کو ختم کیا جا سکا ہے؟ اس لیے آپ نیب لیں، آپ نیب کا وہی چیئرمین رہنے دیں. آپ کے خیال میں یہ نیب لا جو امینڈ ہوا ہے یہ کیوں ہوا؟ سوال پہ آج دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر 3 سالوں کے اندر جس طرح نیب کے چیئرمین کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر دوسری طرف میں نے ہاتھ ڈالا حکومت کی طرف تو یہ حکومت گر جائے گی، تو آپ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے کہ انہوں نے 3 سالوں میں نہ ہاتھ ڈالا اور نہ حکومت گری. آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف انہوں نے اپوزیشن کو اپنے تیر پہ رکھا کمزور کرنے کے لیے، اور کمزور کرتے کرتے تقسیم کرنے کے لیے بھی اعلیٰ کار بنتے رہے. مگر آج جو کیا جا رہا ہے یہ پاکستانی قوم سے ظلم کیا جا رہا ہے، یہ اداروں سے ظلم کیا جا رہا ہے. ہم تو بھگت چکے، مگر آپ کیا جو 3 سالوں میں گل کھلاتے رہے ہیں آپ کو کوئی چیک نہ کرے، آپ کو کوئی پوچھے نہ؟ اور کیا اگر 3 سالوں میں کوئی نہیں پوچھ سکا، اور میں یہ حق میں نہیں ہوں کہ نیب اسی طرح کرے. آپ کے خیال میں نیب لا نہیں امینڈ ہونا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح یہ کر رہے ہیں، میں صرف نیب لا کی نہیں بات کر رہا، میں نیب چیئرمین کی سب سے پہلے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ڈپٹی جو چیئرمین تھے نیب، اس نے کیوں استعفیٰ دیا؟ کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس کو لایا گیا تھا یہ کہہ کے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور آپ کو پھر ایکسٹینشن دی جائے گی، آپ کو لایا جائے گا چیئرمین نیب کے لیے، اور آپ پھر اگلے 4 سال گزاریں گے. اور یہ 2-4 دن اور گزار لیں، پھر ڈپٹی چیئرمین نیب جو ریزائن کر کے گئے ہیں نا، ان کے پھر کہانیاں سنیں گیا ان کی زبانی کہ کیا کچھ کہا جاتا ہے. فاروق صاحب، یہ چیئرمین نیب کے اوپر سوال تھا جو بریک سے پہلے جسٹس شائق عثمانی صاحب نے بھی کہا اور مریم نواز نے بھی اپنی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ کورٹس میں اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے کیسے کیا پھر؟
دیکھیں پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے آپ جو ہے وہ قانون لا سکتے ہیں، اور وہ بھی بعد میں پارلیمنٹ میں جاتا ہے، جو جا کے ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بنتا ہے، پارلیمنٹ کے اوپر اس کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا آرڈیننس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے۔ اس کے اندر جو چیز ایڈ کی گئی ہے وہ چیز کی گئی ہے، اگر ڈیڈ لاک کریٹ ہوتا ہے اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس کے درمیان، جہاں پر پہلے قانون خاموش تھا، وہاں پر جس طرح الیکشن کمیشن اپائنٹمنٹ کرنے کے حوالے سے پارلیمنٹری کمیٹی موجود ہے، وہ پارلیمنٹری کمیٹی ایڈ کر دی گئی ہے، اس میں مزید پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کیا گیا ہے کہ معاملہ پارلیمنٹ کے پاس جائے گا، پارلیمنٹری کمیٹی اسپیکر بنائیں گے، 6 اراکین اپوزیشن کے ہوں گے، 6 جو ہے وہ ٹریجری بینچز سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جب تک مشاورت مکمل نہیں ہوتی تو اس وقت تک جو ہے وہی جو چیئرمین ہے وہ کنٹینیو کریں گے تاکہ جو نیب ہے وہ ڈس فنکشنل نہ ہو۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کی بھی جو ہے چیئرمین وہ تو دوسری رائے مدت کے موجود لیے ہے۔ پہلے تو یہ جہاں ایک متنازع ایشو ہے، یہ کورٹ میں جائے گا، لیکن آپ نے تو ایگزمپشن ہی اتنی ڈال دی ہیں جہاں ختم ہوتا ہے تو نئی انسرشنز آپ نے اس کے اندر کی ہیں، اور وہ بذات خود بہت معنی خیز ہیں کہ کوئی بینکنگ کسی بورڈ کے اوپر میں آپ کو کوئی کیس نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک اس کی منظوری نہیں دے گا۔ یہ آپ نے اس کے اندر نئی ایک ڈال دی۔ پھر آپ نے جو فیصلے ہیں ایکنک کے، سی ڈی ڈبلیو پی کے، کیبنٹ کے، ان کو اس کے پرویو سے نکال دیا۔ اسی طریقے سے پروسیجرل لیپسز کو آپ نے اس کے اندر سے نکال دیا۔ تو آپ نے تو کافی چیزیں اپنی سکن سیو دیکھیں کر جہاں تک تو رہ گئی بات، دیکھیں پروسیجرل لیپسز کا تو جو معاملہ ہے وہ تو بیوروکریسی کے متعلق معاملہ ہے۔ اگر جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی چیز، ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس ایویڈنس کے تحت کیس کو مضبوط بنا کے آگے چلا جا سکتا ہے، اس سے جو ہے وہ یہ ایک نیتی کے طور پر ڈالا گیا تاکہ بیوروکریسی انیشیٹو لے اور وہ بلا خوف و خطر جو ہے اپنا کام کرے۔ وہاں پر ایک قانون کے اندر ایک ایسی چیز موجود تھی جس سے جو حکومت کا جو بہت سارے کام جو امپلیمنٹیشن کے متعلق تھے، انیشیٹوز کے متعلق تھے، اس کے اوپر اس کے اندر رکاوٹیں آتی تھی۔ جہاں تک رہ گئی بات کیبنٹ تو کولیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کا فورم ہے، وہاں پر تو آلریڈی جو ہے وہ کیبنٹ مین گورنمنٹ ہے، تو کیبنٹ کے اوپر تو جو ہے وہ اس کا پہلے ہی جو ہے وہ اطلاق اس طریقے سے جو ہے نہیں ہوتا۔ نہیں سر، آپ کا یہ لا جو نیا ہے وہ کہتا ہے ڈیسیجنز آف دی فیڈرل اور پروونشل کیبنٹ، دیئر کمیٹیز اور سب کمیٹیز، کونسل آف کامن انٹرسٹ، نیشنل اکنامک کونسل، نیشنل فائنانس کمیشن، ایکنک، سی ڈی ڈبلیو پی، پی ڈی ڈبلیو پی، ڈی ڈی ڈبلیو پی اینڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اگر میں کوئی نام پہلے غلط بول گیا ہوں تو اب میں نے سارے پڑھ کے بولے ہیں، یہ پوری لسٹ ہے اندر ساتھ چھپی ہوئی، ان کے وہ پرویو سے نکل گئے۔ جی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ فورمز ہیں جن فورمز کے اوپر کوئی فرد واحد ڈیسیجن نہیں لے رہا ہوتا، یہاں پر جو ہے وہ کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، اور یہاں پر چیزوں کو ڈیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کی اس کے اندر رائے شامل ہوتی ہے۔ یہ کسی کا فرد واحد کا معاملہ نہیں ہوتا جہاں پر آپ کو کیس بنائیں کہ کسی ایک فرد نے کی جو ہے وہ بیڈ انٹینشن تھی اور اس نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کر لیا۔ آپ کو مصطفیٰ ایمپیکس کا فیصلہ آپ کو یاد ہوگا جس کے اندر نواز شریف کو بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ اکیلے ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے، آپ کیبنٹ کر سکتا ہے، کیبنٹ اس کے اوپر ڈیسیجن میکنگ کرے گی، اور اس معاملے میں پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے واپس۔ وہاں پر یہ اپنی کوئی رائے ہے اس کو لے آئیں، اس کو ہم دیکھ لیں گے، انکارپوریٹ کر لیں گے۔ اچھا فاروق، آپ بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ فرد واحد کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا تھا، وہ تھا کہ مسلم لیگ کی صدارت کا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں، تو اس کا کیا انجام ہوا تھا؟ آپ بار بار فرد واحد کیبنٹ کو، آپ اپنی کیبنٹ کو ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اکثریت سے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسمبلی میں بھی جو قانون اکثریت سے پاس ہو وہ قانون کبھی مقدس نہیں ہوتا، اس کو سارے اس طرح قبول نہیں کرتے۔ اگر کنسنسس سے کوئی آئین میں ترمیم، قانون میں ترمیم کی جائے، کیا نون لیگ اس قانون کو لے کر صبح سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی؟ کیا کرے گی؟ آرڈیننس تو آ گیا، بالکل اس کو ہم چیلنج کریں گے، ہر فورم کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ نے گل کھلائے ہیں، جو موجیں لوٹی ہیں 3 سال، اور اس کے بعد آپ حساب نہ دیں، آپ مبرہ نہیں ہیں۔ اصل میں کچھ چیزیں اس میں مناسب ہیں جو ہونے والی ہیں، ٹیکسیشن کے معاملات، پرائیویٹ بزنس مین کے معاملات، گورنمنٹ فنکشنریز کے معاملات، ان کو بلا وجہ نیب کے ڈنڈے سے آپ کو آزاد کرانا چاہیے، کام نہیں چلے گا۔ لیکن آپ کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کو 3 سال اسی قانون کے نیچے رگڑا دیا، آپ کہتے ہیں ان کو رائے تک دیں۔ نہیں ندیم ملک صاحب، جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جو صنعت کار ہے، جو سرمایہ کاری کرتا ہے، جو تاجر ہے، جو بزنس مین ہے،
उसके ऊपर ये लटकती तलवार नहीं होनी चाहिए। वजह आप मुझे ये बताएं कि FBI टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो किस लिए हैं, FIA किस लिए है, या दीगर एहतसाब के अदारे किस लिए हैं? आप तमाम को जो है वो फंक्शनल ना रहने दें और एक को तमाम इख्तियार दें। ये तो हम पहले दिन से इसके ख़िलाफ़ हैं और आज भी ख़िलाफ़ हैं। भले इनसे इस फैसले से ये भी बच जाएं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, मगर मुल्क को चलना चाहिए। फारूक साहब, क्लोजिंग वन लाइनर। देखें, ये तो आप एक इदारे से निकाल के दूसरे इदारे को दे रहे हैं। वो टैक्स का मामला जो है वो FBR देख लेगा, जो मुतलका इदारे हैं। अगर कोई बिजनेसमैन का इदारा है, कोई कंपनी है, उसको SECP देखे। कोई ऐसा मामला है जो FIA के ऑर्बिट में आता है, उसको FIA देखे, ताकि नैब जो है वो फोकस करे अपने असल काम के ऊपर। और आज जो हमें बड़ी बड़ी बातें ये बताने लगे हुए हैं, ये 4 साल बाद क्यों याद आया? इनके ऊपर तो करप्शन साबित हुई है। नहीं, इनके ऊपर तो हम तो आपको बड़ी देर पहले के कह रहे थे। आप तो अपना NRO लेकर आ गए थे 34 चिकों का। अब भी पार्लियामेंट में ही आना है, अब भी इसने पार्लियामेंट में आना है। आप ले रहे हैं उस वक्त आज भी ये पार्लियामेंट में आना है। ये आज भी पार्लियामेंट में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज भी ये पार्लियामेंट में आना है। किसी वक्त दोबारा इसकी बात करेंगे। फारूक हबीब साहब और जावेद लतीफ़ साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।